الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک آدمی کسے سمجھتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہر آدمی اپنے دشمن کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، جو بھی دشمن جس سے بھی کسی طرح کا اسے کوئی جھگڑا ہو یا مسئلہ ہو، اسے وہ اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان کا جھگڑا کس سے ہے؟ کفار سے ہے، مشرکین سے۔ تو سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ خطرناک کفار اور مشرکین ہیں مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہ شخص ہے جو منافق صفت ہو اور بڑی اچھی زبان جانتا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ منافق کہتے کسے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ؟ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسری رکوع کی آیت ہے، بالکل قرآن مجید کے شروع میں۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائیں، لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان سے ایمان کا اظہار کر دیا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں، دل سے وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ اس کا دل اسلام پر، اللہ پر، اس کے رسول پر مطمئن نہیں ہے۔ ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ احادیث کے اندر منافق کی تعریف بھی بتائی گئی ہے۔ کہا گیا کہ منافق وہ شخص ہے کہ ادھر کچھ لوگوں سے ملے تو ان کی جیسی بات کرے، ادھر کچھ لوگوں سے ملے تو ان کی جیسی بات کرے، گویا دو منہ ہو اس کے، دو رخ ہوں، دو رخا ہو، وہ دوغلا ہو، دھوکے باز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ اسی حوالے سے اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کو حکم دیا گیا ہے، اے نبی جہاد کرو کفار سے جو کھلے دشمن ہیں، والمنافقین اور منافقوں سے جو چھپے دشمن ہیں۔ بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، لیکن اندر اندر وہ تم سے کینہ بغض دشمنی رکھتے ہیں، تمہارے خلاف کچھ کرتے ہیں۔
وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سخت بنو، ان پہ سختی اپناؤ۔ یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے حضور کو حکم دیا گیا تو حضور کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایسی صفت کے لوگ موجود تھے۔ قرآن نے منافقون اور منافقات دونوں لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ایسا ہے کہ دل میں کوئی کیا چھپائے ہوا ہے ہم اور آپ جان نہیں سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھپی چھپی اندر اندر بھی کچھ ہے تو اس کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامتوں سے پہچانتے تھے، اور آپ نے اپنے ایک رازدار صحابی ابو حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص منافق ہے، پوری لسٹ ان کو بتائی تھی، اور اس میں سے چند نام تو مشہور ہیں، اس لیے کہ اس کے کرتوت اتنے جگ ظاہر تھے کہ ہر آدمی محسوس کرتا تھا، جس میں سب سے نمایاں نام رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا ہے، جو سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا، قرآن کی ہر تفسیر میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک فرد تھا، جو مدینے میں دو مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اسی کو وہاں کا سردار بنایا جانے والا تھا۔ لیکن جب ان قبائل کے لوگوں نے ایمان کی دولت پائی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ سرداری کے اہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا۔ اب اس کی سرداری چھن گئی تو اس کو حسد ہو گیا، اس کو کینہ ہو گیا، اس کو بغض ہو گیا، اور اس نے حضور کے خلاف کھیل تماشا شروع کر دیا۔ لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے جس تیزی سے ترقی کر رہے تھے، دنیا پہ چھائے جا رہے تھے، کہ کھل کر کے مخالفت کرنا اس کے بس کا روگ نہیں رہ گیا تھا، نہ اس کے ساتھ دینے والوں کے بس کا روگ تھا، تو اب چھپ چھپ کر کے یہ کھیل کھیلنا تھا۔ چنانچہ دکھاوے کے لیے تو وہ مسلمان ہو گیا، اس کے جتنے ساتھی تھے سب مسلمان ہو گئے، لیکن اندر اندر آستین کے سانپ کی طرح وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور کا یہ مشن ناکام ہو جائے۔ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ صبح میں ایمان لائے اور شام میں انکار کر دیا، اور لوگوں پہ یہ ظاہر کیا کہ ہم نے تو ایمان قبول کر کے دیکھ لیا، اسلام میں ایمان میں کوئی بڑی جان نہیں ہے، اسی لیے ہم واپس لوٹ کے چلے آئے۔ اب عام لوگ تو ہر حقیقت جانتے نہیں، وہ بہل جاتے تھے، پھسل جاتے تھے، بہک جاتے تھے کہ اتنے بڑے سردار بننے والے تھے، اتنی صلاحیت والے، اتنے پیسے والے، یہ اگر کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی۔ ایسے ہی انہوں نے باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے دشمن تھے، کفار و مشرکین مکہ، ان سے باضابطہ تعلقات استوار کیے، اور ان کو چڑھایا، بھڑکایا کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ جب جو موقع ملا اس موقع کو گنواتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان دشمنوں سے جنگ کے لیے نکلے تو غزوہ احد کے موقع سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے یہ الگ ہو گئے کہ یہ بڑی فوج آ رہی ہے، ہم چند لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو گویا موت کے منہ میں اپنے ڈالنے کو مترادف ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ یہ بھی منافقت تھی۔ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے تو پانی کے حاصل کرنے پہ انصار اور مہاجرین کے 2 افراد کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی، تو اس کو ایک بڑا ایشو بنا کر کے کہ یہ مہاجرین جو مکے سے مدینہ آئے ہیں یہ بہت سر چڑھے جا رہے ہیں، اور مدینے والے جو اصل باشندے ہیں ان کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم کو ان کے خلاف کچھ کارروائی کرنی چاہیے۔ سورہ منافقون کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ کہ ہم مدینہ پہنچ کر کے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکال باہر کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ مدینے کے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ان لوگوں کو جو باہر سے اجڑے ہوئے اور پٹے ہوئے آئے ہیں ان پہ اپنا مال خرچ نہ کریں، جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، یہ منتشر ہو جائیں گے اور ہمارا الو سیدھا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں، تو بالکل ایک پروپیگنڈا کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ اس کے غلط تعلقات ہیں کسی سے، جسے واقعہ افک کی شکل میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا کس نے تھا؟ یہی عبداللہ بن ابی نے اور ان کے ہم نواؤں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو پہلے تو عام لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ موسم بہت گرم ہے، اس موسم میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس محاذ پہ نہیں جانا چاہیے، ورغلایا لوگوں کو۔ اور جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے تو انہی منافقین کا ایک ٹولہ ایک گھاٹی میں چھپ کر کے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے مارنے کی سازش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر کر دیا تو آپ محفوظ رہے۔ یہ سارے مجرمین اصحاب عقبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے گھاٹی میں بیٹھ کر کے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اب بتائیں کہ ایسے لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، بظاہر جنگ کے لیے ساتھ گئے ہیں اور واپسی میں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، راستے سے صاف کرنا چاہتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی یہی خطرناکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو منافق صفت ہیں اور بڑی اچھی زبان میں لوگوں کو سمجھانا جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھایا تھا نا، موسم گرم ہے، لو چل رہی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، سفر ہی میں ہم ہلکان ہو سکتے ہیں، اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جو اصل مسئلہ ہے غور طلب، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں سماج اور معاشرے میں، ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے میں تھے اور آج نہیں پائے جاتے، آج بھی پائے جاتے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں۔ کیا ایسے غدار لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان اس ہندوستان کی تاریخ میں نہیں گزرے ہیں؟ میر جعفر اور میر صادق کون لوگ تھے جنہوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی سازش کا شکار ہو کر کے پوری جنگ ہی الٹ دی تھی، اور مسلمان اس طرح کی شکست سے دوچار ہوئے،
کہ آج تک اس کی بھرپائی نہیں ہو پائی ہے۔ یہ منافقت نہیں تھی؟ ہیں وزیر ٹیپو سلطان کے، ہیں وزیر سراج الدولہ کے، اور نمک خواری کر رہے ہیں انگریزوں کی۔ دور نہ جائیے، آج کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بابری مسجد کا کیس کورٹ نے فیصلہ سنایا دوسروں کے حق میں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جو شواہد ہیں، جو گواہیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ کس بیس پہ انہوں نے فیصلہ سنایا ہے؟ اس وقت جو اوقاف کے ذمہ دار تھے یو پی بورڈ کے، ان کو باضابطہ حکومت نے لالچ دے کر کے خریدا، اور اس نے باضابطہ یہ لیٹر دیا کہ ہم اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ انہیں یہ حق تھا، لیکن ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مزید کی لالچ میں انہوں نے یہ لیٹر دیا، اور اس کو بیس بنا کر کے ساری گواہیاں موجود ہونے کے باوجود فیصلہ الٹا آیا۔ یہ بھی منافقت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کتنا معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتا۔ تو ہم نے اور آپ نے منافقت کے کتنے برے اثرات اور کتنے نقصانات جھیلے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ آج بھی منافقت پائی جاتی ہے، اور ہم روز مرہ کی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آج کل الیکشن ہے نا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے سیاسی پارٹیوں سے جو ساز باز اور پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کے کتنے نمونے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ منافق کے حوالے سے تو حدیث کے اندر یہ بات کی ہی گئی کہ اس کی ساری دوڑ بھاگ اور کوشش کا مرکز اس کا پیٹ ہوتا ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ اس کی کوشش اور جد و جہد کا مرکز یہ دنیا ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ منصب ہو، وہ حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے بھی آج نام نہاد کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے سامنے، بڑی میٹھی میٹھی بات کریں گے، اور ہٹ گیا دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے سے بھی میٹھی میٹھی بات کریں گے، تیسرے کے پاس گئے تیسرے سے بھی میٹھی میٹھی بات کریں گے، سب سے میٹھی میٹھی بات کریں گے، اور ہٹ گئے تو ہر ایک کی برائی بھی بیان کریں گے۔ تو حق گوئی آنی چاہیے نا، صداقت آنی چاہیے نا، بے باکی آنی چاہیے نا، اگر ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں تو۔ یہ ساری حرکتیں منافقانہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے آ کر کے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آج لوگ اپنے حکمراں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اور بات کرتے ہیں، اور لوٹ کے آتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیز جس کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، ہم اپنے زمانے میں اسے نفاق تصور کرتے تھے۔ کیا ہمارے اور آپ کے ہاں اس کے نمونے نہیں ملتے؟ میں نام نہیں گنانا چاہتا، آپ جانتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اس طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں تو یہ سب سے خطرناک عناصر ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سورہ منافقون کے اندر منافقین کی تعریف کی گئی ہے، ان کے کردار بتائے گئے ہیں، وہیں کہا گیا ہم العدو فاحذرہم۔ اس صفت کے لوگ، اس کردار کے لوگ کون ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہو۔ ہمیں بھی اس طرح کے عناصر سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پہچانیں گے تب تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایسے عناصر کی پہچان بتائی ہے۔
میں صرف چند آپ کو گناتا ہوں۔ قرآن مجید میں 24 پہچان بتائی گئی ہے۔ سورہ توبہ پڑھ لیجئے، سورہ منافقون پڑھ لیجئے، سورہ فتح پڑھ لیجئے، سورہ مجادلہ پڑھ لیجئے، سب مل جائے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ منافقاً خالصاً کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر۔ پہلی بات یہ بتائی اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تیسری پہچان یہ بتائی کہ اگر وہ وعدہ کرے تو ہمیشہ وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی پہچان یہ بتائی کہ اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو گویا وہ نفاق کی ایک خصلت پر ہے، لیکن اگر یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی ہیں تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ منافق خالص ہے، یعنی پکا منافق ہے۔ ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں اس سے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں پائے جاتے اپنے مفاد کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان وعدہ خلافی کرنے والے لوگ نہیں پائے جاتے اپنے مفاد کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑنے والے لوگ نہیں پائے جاتے؟ امانت میں خیانت کرنے والے لوگ نہیں پائے جاتے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان پہ کبھی بھی کسی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا ہی نہیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے آگے بھی بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انصار سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی منافق ہے۔ انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصار نے دین کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج اگر دینی کاز کو لے کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے، دینی کاز کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور دینی کاز کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے اگر کوئی دشمنی رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا وفادار نہیں، دین کا دشمن ہے۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے، اور اس علامت پہ ذرا آج ہم اور آپ آنکھ کھول کر کے غور کریں اور دیکھ لیں۔ فلسطین کے مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں یا قبلہ اول کے لیے کر رہے ہیں؟ بیت المقدس کے لیے کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی لب کشائی کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، یا ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کے درد میں شریک نہ ہونے والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اس حدیث کی روشنی میں کیا حکم لگنا چاہیے ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں۔ میں نے صرف بطور مثال یہ بات کہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کے عناصر اتنے کھلاڑی ہوتے ہیں کہ دین کا روپ اختیار کر کے، دینی لبادہ اوڑھ کر کے، دینی چوغا پہن کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے اکثر منافقین قرہ ہوں گے۔ قرہ، قرہ کس کو کہتے ہیں؟ قاری کی جمع ہے قرہ، جو قرآن بہت اچھا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ اپنے اس قرآن کے علم کا وہ غلط استعمال کرنے والے ہوں گے۔ حضور کے زمانے میں جو منافقین کا ٹولہ تھا، انہوں نے مسجد جیسی مقدس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی تھی،
مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی اپنے اڈے کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو مسجد ہونے کے باوجود آپ نے حکم دیا کہ وہ مسجد جلا دی جائے۔ وہ ایسی مقدس جگہ ہے اس کا غلط استعمال کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، آپ آگ لگوا دی۔ لیکن وہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں اس بات کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر، وہیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ منافق ثقت لوگ جو مسجد بناتے ہیں، اصلاً ان کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس مسجد کے ذریعے اپنے کھیل کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی مسجد کے ذریعے وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی مسجد کے ذریعے وہ لوگوں کے خلاف عصبیتیں جگانا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انہی مسجدوں کو وہ دشمنوں کے لیے پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ، گھات کی جگہ، پناہ کی جگہ ان لوگوں کے لیے جن کی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو یہ اس قسم کے عناصر ہوتے ہیں جو اس طرح کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج کی سیناریو میں اگر آپ جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن مجید کے خلاف، سیرت رسول کے خلاف نام نہاد مسلمان کیا خرابہ نہیں کرتے؟ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کس کی مثال ہے؟ اسلامی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات پیدا نہیں کرتے؟ اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں، بربریت پہ مبنی ہیں۔ شو کال دانشوران اور اسکالر مل جائیں گے جنہوں نے یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ وہ جانکار ہو گئے ہیں۔ میں نام نہیں گنانا چاہتا، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کون یہ سب کھیل کھیلتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں نے کچھ اشارات آپ کو دیے ہیں۔ ان اشارات کی روشنی میں ایک اور بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عملی زندگی میں انسان کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ایک سچا مسلمان بھی غلطی کر سکتا ہے، کفار اور مشرکین بھی اور منافقین بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک سچا پکا مسلمان اگر غلطی کرے گا تو فوراً وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا، معافی چاہے گا۔ لیکن ایک منافق اگر غلطی کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ اپنی اس غلطی پہ مسلسل قائم رہتا ہے، مصر رہتا ہے، اس چیز کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بھی پہچان ہے کہ وہ نفاق کی طرف بڑھ رہا ہے یا نفاق زدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جمعہ کے اذان کی آواز سنتا ہے لیکن جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتا، اگلا جمعہ آتا ہے اس وقت بھی وہ جمعہ کے اذان کی آواز سنتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتا، تیسرا جمعہ آتا ہے اس وقت بھی وہ جمعہ کے اذان کی آواز سنتا ہے اور جمعہ کے لیے نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل منافق کے دل جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک برائی، ایک غلطی، ایک گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اگر توبہ کیا، اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر مسلسل وہ عمل جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے وہ حرکت کر رہا ہے، وہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہم یہ فرق بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو اس طرح کے بگڑے عناصر پائے جاتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اصلاح کر لیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی۔ لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفاد، ان کا مقصد اور ان کی چاہت کچھ اور ہے، جس کے چکر میں وہ مسلسل غلطی کیے جا رہے ہیں۔
ایسے عناصر کے حوالے سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے جہاد کیجئے۔ ہم اور آپ جہاد کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں۔ جہاد کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کبھی منافقین کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ان منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے جو شرارتیں کی، ان شرارتوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ سے اجازت چاہی کہ اجازت دیں تو ان کی گردن اڑا دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی گردن اڑا دو گے تو دنیا میں یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو مروا دیتا ہے، دوسرے کا بھلا کیا کرے گا؟ عام لوگ تحقیق کرنے نہیں جاتے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے عناصر کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لیکن یہ ڈیوٹی ضرور ہے کہ ان سے چوکنا رہیں، ان سے ہوشیار رہیں، ان کو ان کی حرکتیں نہ کرنے دیں۔ اس کی جو تدبیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو راہ اپنائی جا سکتی ہے، وہ ساری راہ اپنائی جائے تاکہ اس طرح کے عناصر کو دبایا جا سکے۔ اسی کو کہا گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی برتو، ان کو کنارے سماج میں بائیکاٹ کی شکل میں کنارے رکھو۔ رہیں گے تو سماجی میں، سماج سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن جو سماجی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ان کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم لوگ مختلف اسباب سے اسی طرح کے عناصر کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے، ہمیں اپنی اس غلطی کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس خطرناکی کو کس قدر محسوس کرتے تھے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ پریشان ہو کر کے حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ذرا یہ احساس ہوا کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اور پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو حذیفہ بن یمان سے مل کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے جو آپ کو منافقوں کی لسٹ بتائی ہے، نعوذ باللہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنے حساس تھے، اتنے چوکنا رہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کا نام نہیں ہے تو انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف 2-3 صحابہ کے نام ہیں۔ ابن ابی ملائکہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے بخاری میں نقل کیا ہے کہ ایسے 30 صحابہ کرام کو میں جانتا ہوں جو کہ نفاق کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ کہیں مجھ سے نفاق کی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو بھی محفوظ بنانے کے لیے اتنے ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق، آپس کے لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہنے کے لیے، نفاق سے محفوظ رہنے کے لیے، اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔